नहीं पहले हो जाना है। ये सामान का क्या करूं? वो حاسس هو ما صار شو كان यार ऐसा क्यों करता है ये आदमी यार कसम से यार। لا لا ما يحمل عشان ما يحمل لا انت حبيبي નહીં ભાઈ આ સામાન તો ધ્યાન કરી છે हाँ हुक्म ले रहे हो सो। ભાઈ આવી જશે એમ کربلا سے کاشمیر کی طرف جاتے ہیں۔ वो पोस्टर जो एकदम मस्त लगा फिश करे बिना जाने दिए ना आगे वाली है वाइट वाली ये इधर तो पीछे वाली साइड का बेटा है बख्शिश का दरवाजा है अब भी गैब में बैठा अबू तालिब का बेटा तालिब का बेटा इमाम ज़माना की सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलवार अबू तालिब का बेटा वसीयत का मीनारा अबू तालिब का बेटा सिया मेरे जहाँ हुसैन या हुसैना कितनो पीरो जवा हुसैन या हुसैना हुसैना ये जिस्म ये खून हुसैन या हुसैना तुझ पे ये कवर करना है बहुत अंदर तक जाते हैं لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام يا حر ما أخطأت أمك إذ سمتك حرا فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة صلوات بر محمد وآل محمد عزیزان محترم اس وقت ہم روضہ مبارک جناب حر علیہ الصلاۃ والسلام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون حر؟ وہ حر کہ جس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ روکا، اور اس وقت جناب حر کا جو لشکر تھا پیاسا تھا، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تو حر کے لشکر کو پانی نہ دیتے، حر کا پورا لشکر ہلاک ہو جاتا، لیکن امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اسی کربلا کے میدان سے ایک انسانیت کے پیغام کو بیان کیا۔ جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے محسوس کیا کہ حر کا لشکر پیاسا ہے، تو امام نے کیا حکم جاری کیا کہ مشکیزہ لے کر آؤ۔ کسی نے کہا کہ مولا اگر ہم حر کے لشکر کو پانی پلا دیں گے تو ہمارے لیے پانی نہیں بچے گا، ہمارے بچے پانی کیا پئیں گے؟ لیکن عزیزان محترم، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حر کے لشکر کو پیاسا دیکھا، مشکیزہ منگایا، کہا کہ عباس مشکیزہ لے کر آؤ، اور اس وقت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے حر کے پورے لشکر کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔
جو پانی بچ گیا امام نے حکم دیا کہ ہور کے تمام گھوڑوں کو پانی پلایا جائے، ہور کے تمام گھوڑوں کو پانی پلایا گیا۔ عزیزان محترم، کون ہور؟ جناب ہور بیان کرتے ہیں، ہور یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کوفے کے رہنے والے تھے۔ جناب ہور اپنے زبان میں بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر کوفے سے جیسے ہی اپنے قدم کو باہر نکالنا چاہا تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی، یا ہور ابشری بالجنہ، کہ اے ہور تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی۔ جناب ہور نے دائیں مڑ کر دیکھا، بائیں مڑ کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پھر جب دوسری مرتبہ جناب ہور اپنے گھر سے کوفے سے اپنے قدم کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، پھر جناب ہور کے کانوں میں آواز آئی، یا ہور ابشری بالجنہ، اے ہور تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ جناب ہور نے پھر دائیں مڑ کر دیکھا، بائیں مڑ کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، تیسری مرتبہ جناب ہور اپنے گھر سے اپنے قدم کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، پھر جناب ہور کے کانوں میں آواز آئی کہ یا ہور ابشری بالجنہ، اے ہور تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ہور کا ساتھی جب ہور کے گھر کے پاس سے گزرا، جب جناب ہور کو دیکھا، کہا کہ ہور کیا ہو گیا تمہیں؟ اگر اس کوفے میں کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ اس کوفے میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، سب سے بڑا بہادر کون ہے، تو میں تمہارا نام لیا کرتا تھا، آج تم اس قدر پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو جناب ہور بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالنا چاہتا ہوں کہ میرے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ یا ہور ابشری بالجنہ، اے ہور تمہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ میں امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے جا رہا ہوں، ان پر پانی بند کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن مجھے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جناب ہور بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ شب عاشور جناب ہور فکر کے دریا میں غوطہ زن ہے، سمجھ میں نہیں پا رہے ہیں کہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو جائے یا یزید کے لشکر میں رہے۔ عزیزان محترم، جناب ہور سوچ رہے ہیں کہ اگر میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہوں تو مجھے مال سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، اولاد بھی سلامت نہیں رہے گی، سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ لیکن اگر میں یزید کا ساتھ دیتا ہوں، اولاد سلامت ہے، جان سلامت ہے، مال سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے، لیکن اس کے بعد کوئی عزت کے ساتھ نام لینے والا نہیں ہے۔ اگر میں امام حسین کا ساتھ دیتا ہوں، بھلے ہی جان سلامت نہ رہے، گھر سلامت نہ رہے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن اس کے بعد جو موت آئے گی وہ ابدی زندگی رہے گی، لوگ عزت کے ساتھ ہمارا نام لیں گے۔ عزیزان محترم، جس وقت جناب ہور نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، ثقلت امک یا ہور ماذا ترید، اے ہور تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ لیکن یہاں آپ کسی بھی عرب سے آپ کہہ دیجئے ثقلت امک یا، تو یہ بہت ہی لفظ جو ہے سامنے والے سے اگر آپ کہیں گے تو فوراً برا مان جائے گا، اس لیے کہ ثقلت کو جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ میں سامنے والے سے نفرت کرتا ہوں، یا یہ میں چاہتا ہوں کہ سامنے والے اس دنیا سے ختم ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، اس کا وجود اس دنیا میں باقی نہ رہے۔ تو جس وقت امام حسین علیہ السلام نے جملے کو کہا، ثقلت امک یا ہور ماذا ترید، اے ہور تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تم کیا کر رہے ہو؟ عزیزان محترم، اس وقت جناب ہور علیہ السلام نے دو قسمیں کھائی۔ جناب ہور نے کیا کہا کہ لو قال غیرک من العرب وہو فی ھذہ الحال لا قلت فی امہ کائن ما کان۔ جناب ہور نے کیا کہا کہ حسین، اگر آپ کے علاوہ اس جملے کو کوئی اور کہا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کی شان میں اس طریقے سے گستاخی کرتا، میں بھی اسے جواب دیتا۔ لیکن عزیزان گرامی، جناب ہور بیان کرتے ہیں دوسری قسم، واللہ ما اذا نقدر بأحسن، خدا کی قسم آپ کے مادری گرامی شہزادی فاطمہ زہرا کی منزلت کو میں کیا بیان کروں، ان کی عظمت کو میں کیا بیان کروں،
جتنے بھی میں اچھی باتیں کروں وہ کم ہے۔ عزیزان محترم، میرا دل یہی کہتا ہے کہ جناب حر کے دل میں حسین کی ماں کی عظمت، اسی چیز نے جناب حر کو جہنم سے جنت کی طرف لے کر آئے۔ اب عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے طرف سے بھی کوئی ایسا جملہ ہونا چاہیے کہ جو حر جیسے لوگوں کے لیے، آزاد لوگوں کے لیے ایک ابدی پیغام بن جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یا حر ما اخطأت امک اذ سمتک حرا فانت حر فی الدنیا و سعید فی الاخرہ، کہ اے حر، تمہاری ماں نے کوئی خطا نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کیا کہ اس نے تمہارا نام حر رکھا ہے، کہ بے شک تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ عزیزان محترم، صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے یزید کے لشکر سے مخاطب ہو کر جو خطبہ دیا، اس خطبے نے جناب حر کے دل میں ایک نقش چھوڑ دیا۔ جناب حر نے یزید کے لشکر کو چھوڑا، حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ عزیزان محترم، روز عاشور ہر ایک شہید امام حسین پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب حر امام حسین علیہ السلام کے قریب گئے اور اپنے سر کو امام حسین کے قدموں میں رکھ دیا، کہا کہ مولا میں اپنے سر کو اس وقت تک نہیں اٹھانے والا ہوں جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گے۔ مولا میں اپنے سر کو نہیں اٹھاتا جب تک آپ مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے دیتے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے بھی سوچا ہوگا کہ حر، اگر میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتا تو کم سے کم تمہیں جنگ کی اجازت دے دوں تاکہ تم جام کوثر سے سیراب ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، حر کا غلام گیا، شہید ہو کر آ گیا، حر کا بھائی گیا، شہید ہو کر آ گیا، حر کا بیٹا گیا، شہید ہو کر آ گیا۔ آخر میں جناب حر میدان میں گئے، دشمنوں کو واصل جہنم کرتے گئے۔ عزیزان گرامی، لیکن جناب حر علیہ السلام جب گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی مولا میری مدد کو آئیے۔ اب عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام حر کے لاشے کے قریب پہنچے، حر کے سر کو حسین نے اپنے زانوں پر رکھا۔ روایتوں کے جملے ہیں وَيَبْكِي وَيَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، کہ امام حسین گریہ کرتے جاتے ہیں اور اپنے آستین سے حر کے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہیں، مٹی کو صاف کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ حسین حر کے چہرے سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ حر جیسے لوگوں کے لیے معراج کی منزلت ہے۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا مولا یہ خون تو نجس ہے کہ آپ حر کے چہرے سے خون کو صاف کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، عجب نہ ہو کہ میرا مولا کہے کہ یہ حر ہے، ارے یہ شہید ہے۔ ارے شہید کا خون نجس نہیں ہوتا ہے بلکہ پاک ہوتا ہے۔ ارے میں حسین موجود ہوں اس وقت کہ جو حر کے چہرے سے خون کو صاف کر رہا ہوں، لیکن جب میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا تو کوئی حسین کے چہرے سے ارے گرد و غبار کو صاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ ارے کوئی حسین کے سینے سے ارے خون کو صاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ عجب نہ ہو کہ شاید پشت خیمہ سے ارے کسی بی بی کی رونے کی آواز ہے، ارے حسین گھبراتا کیوں ہے؟ ارے تیری دکھیاری ماں فاطمہ ارے اپنے بالوں سے ارے تیرا مقتل صاف کرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء سے عراق میں رکشہ
Witam ci Migetu. طفلان مسلم ابن عقیل کے 2 فرزند روزہ مبارک ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ایھا الشہیدان الذبیحان بارض کربلا. صلوات بر محمد و آل محمد. زائرین محترم، ابھی ہم لوگ جس بارگاہ میں یہاں زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، اس جگہ کو مسیب کہا جاتا ہے. مسیب کے نام سے بھی مشہور ہے یہ جگہ، جو کربلا معلیٰ سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام، یہ جگہ موجود ہے، اور اسے طفلان مسلم بھی کہتے ہیں. جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے جو 2 فرزند تھے، محمد ابن مسلم ابن عقیل اور ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل، دونوں کا روضہ اندر موجود ہے. انشاءاللہ آپ لوگ وہاں جائیں گے، دونوں کی زیارت کریں گے، محمد ابن مسلم ابن عقیل اور ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل. ابھی ہم لوگ جو زیارت پڑھیں گے طفلان مسلم کی، اس زیارت کے آخر میں ایک فقرہ آتا ہے: السلام علیکم ایھا الشہیدان الذبیحان القتیلان بارض کربلا. کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ بارض کربلا. 2 روایتیں ہیں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے فرزندوں کے بارے میں. ایک روایت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جس وقت جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سفیر امام حسین بن کر کوفے میں آئے تو دونوں بچے بھی ساتھ ساتھ کوفے میں موجود تھے. یہ ایک روایت جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. دوسری روایت کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے شہادت کے بعد جب یہ اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ جو ہے کربلا پہنچا تو یہ دونوں بچے کربلا میں بھی موجود تھے. اس لیے کہ زیارت کے فقرے میں خود ہی بیان ہو رہا ہے کہ السلام علیکم ایھا القتیلان الذبیحان بارض کربلا، کہ ہمارا سلام ہو ان دونوں بچوں کے اوپر کہ جن کی شہادت جو ہے کربلا میں واقع ہوئی ہے. عزیزان محترم، جس وقت جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام سفیر امام حسین بن کر سرزمین کوفہ پہنچے اور جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی. شہادت ہے جناب مسلم ابن عقیل کے بعد حاکم نے اعلان کیا، کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کے فرزند بھی اسی کوفے کے اندر موجود ہیں. تو اس نے حکم دیا کہ دونوں بچوں کو پکڑا جائے، اس لیے کہ دونوں بچے کوفے میں قاضی شریح کے گھر موجود تھے. اور جب قاضی شریح نے محسوس کیا کہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، لہٰذا میری جان بھی خطرے میں ہے، دونوں بچوں کی جان بھی خطرے میں، لہٰذا اس نے اپنے بچے اسد سے کہا کہ دیکھو
آج صبح میں قافلہ یہاں سے جو ہے مدینے کے لیے نکلنے والا ہے، لہٰذا دونوں بچوں کو جو ان کے حوالے کر دینا۔ عزیزان گرامی، قاضی شرح کے بیٹے اسد نے دونوں بچوں کو لے کر چلا، وہ جیسے وہاں پہنچا کیا دیکھا کہ جو قافلہ عازم مدینہ تھا وہ کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ دونوں بچوں کو چھوڑ دیا، ننھے بچے چلتے چلتے، قافلہ کافی آگے نکل چکا تھا، دونوں بچے راستہ بھٹک گئے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی تم دونوں بچوں کو پکڑے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ بہرحال جب صبح ہوئی، حکومت کے سپاہیوں نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا اور قید خانے میں زندان میں ڈال دیا۔ لیکن عزیزان محترم، زندان کا جو دربان تھا، جو محافظ تھا، جن کا نام مشکور بیان کیا جاتا کہ وہ محب اہل محبت تھا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ محبت رکھتا تھا، جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ طفلان مسلم ابن عقیل ہیں، محمد و ابراہیم ہے، اس نے فوراً جو کہا کہ میں جو ہے تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ دونوں بچوں کو قید خانے سے رات کی تاریکی میں آزاد کر دیا۔ صبح ہوئی، حاکم کو پتہ چلا کہ اس نے جو ہے دونوں بچوں کو آزاد کر دیا، اس کو جو ہے اپنے دربار میں بلایا کہ کیا بات ہے، کیوں تم نے دونوں بچوں کو آزاد کیا، کس لیے آزاد کیا؟ کہا کہ خوشنودی خدا کے لیے میں نے ان دونوں بچوں کو آزاد کر دیا، میں نہیں چاہتا کہ یہ ننھے بچوں کے جس کی کوئی جرم و خطا نہیں ہے اسے اس قید خانے میں قید کیا جائے۔ عزیزان گرامی، اس ملعون نے حکم جاری کیا کہ 500 کوڑے لگائے جائیں مشکور کو۔ اس نے کیوں آزاد کیا؟ 500 کوڑے لگائے گئے اسے، اس کی شہادت واقع ہو گئی۔ دونوں ننھے بچے، رات کی تاریکی ہے، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، حکومت کے سپاہی بھی پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی صبح ہوئی، واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ ایک عورت اس نہر کے پاس، جو نہر ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، جس راستے سے ابھی ہم لوگ آئے ہیں اسی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہیں پر دونوں بچوں کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر کے ڈالا گیا تھا۔ جس راستے سے ابھی آپ لوگ آئے ہیں اس نہر کی آپ لوگوں نے زیارت کی۔ دونوں بچے ڈر کے مارے، خوف کے مارے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ جب عورت کنیز جب وہاں پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے پانی پرچھائی کو دیکھا، اپنے سر کو اٹھا کر دیکھا اوپر کی طرف، کیا دیکھا؟ دو ننھے بچے درخت کے اوپر موجود ہیں۔ بچے سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھنا شروع کیا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جب بچوں کو اطمینان ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے طفلان مسلم ابن عقیل ہیں۔ جیسے ہی اس عورت نے اس جملے کو سنا، فوراً جا کر اپنے مالکن کو خبر دی۔ اس کے مالکن کو جب پتہ چلا، فوراً دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آئی، ننھے بچوں کو اپنے گھر لے کر گئی، لباس تبدیل کیے، کھانا لے کر آئی، کھانا کھلایا، بچوں کو لباس تبدیل کیے، اور ان کے لیے گھر میں انتظام کیا آرام کرنے کے لیے۔ سرداب میں لے جا کر گھر کے اندر، اس لیے کہ اس زمانے میں ہر گھروں میں یہاں سرداب بنا ہوا کرتا تھا، وہاں لے جا کر بچوں کو سلا دیا۔ اتنے میں اس عورت کا شوہر، کہ جو بہت ہی بڑا ظالم تھا، حارث ملعون نام بیان کیا جاتا ہے، کافی رات کو گھر پہنچا۔ بیوی نے پوچھا کیا بات، اتنی تاخیر کیسے ہو گئی؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ مسلم ابن عقیل کے بچے قید خانے سے فرار ہو چکے ہیں، مشکور نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے انعام رکھا ہے کہ جو بھی ان بچوں کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ میں صبح سے ان دونوں بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں ہیں وہ بچے، میں انعام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ ملعون کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بستر پر جا کر لیٹا۔ جیسے ہی لیٹا اسے آہٹ محسوس ہوئی کہ گھر میں کوئی موجود ہے۔ بیوی سمجھاتی رہی کوئی نہیں ہے، خاموش ہے بیوی، لیکن عزیزان گرامی اس کے ذہن میں یہ شک ہو گیا کیا وہ بچے ہمارے گھر پہ موجود ہیں؟ دھیرے دھیرے وہ ملعون اس سردار کی طرف آگے بڑھا کہ جہاں ننھے بچے آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو جگایا کہ بھیا اٹھو، ابھی ہم نے خواب دیکھا ہے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ آئی ہوئی تھی، بابا علی آئے ہوئے تھے، امام حسن موجود تھے، امام حسین موجود تھے، اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم بہت ہی جلدی جامع کوثر سے سیراب ہونے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، اتنے میں وہ ملعون قید خانے میں اس سرداب میں پہنچا۔ ارے کیا دیکھا کہ ننھے بچے سہمے ہوئے ہیں،
قریب پہنچا، قریب پہنچنے کے بعد دونوں بچوں کے رخساروں پر زوردار تماچا رسید کیا۔ ارے ننھے بچے ادھر ادھر گرتے پڑتے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، اس ملعون کو بچوں پر رحم نہیں آیا، کہا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا، پیروں کو باندھا گیا۔ عزیزان گرامی، ننھے بچے فریاد کرنے لگے کہ ہمیں چھوڑ دو، ہماری کیا خطا ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی، دونوں بچوں کو لے کر گھر سے نکلا۔ عزیزان گرامی، غلام نے روکنا چاہا، غلام کو تلوار سے مار دیا۔ بیٹے نے روکنا چاہا، بیٹے کو قتل کر دیا۔ زوجہ نے روکنا چاہا، زوجہ کو بھی تلوار مار دی۔ عزیزان گرامی، دونوں ننھے بچوں کو فرات کے کنارے لے کر گیا۔ عزیزان گرامی، بچے فریاد کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے ابھی قتل کر دو گے، ارے کم سے کم ہمیں اتنی سی مہلت دے دو کہ ہم نماز پڑھ لے۔ کہا کہ نماز پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی بڑے بھائی نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، عزیزان گرامی، اس ملعون نے تلوار کے ذریعے سے ایسا وار کیا کہ سر شگافتہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، بھائی آگے بڑھا، اپنے بھائی کے سر کو اپنے آغوش میں لیا۔ اس ملعون کو چھوٹے بھائی پر بھی رحم نہیں آیا، ارے اس کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا۔ عزیزان گرامی، سروں کو تن سے جدا کرنے کے بعد دونوں کے جسموں کو لے کر دریائے فرات میں ڈال دیا، اور ننھے بچوں کے سروں کو لے کر ابن زیاد کے محل میں پہنچا تاکہ انعام حاصل کرے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی ابن زیاد نے ننھے بچوں کے سروں کو دیکھا، 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے، اور حکم جاری کیا کہ جتنا جلدی ہو سکے اور ان سروں کو لے کر جاؤ اور دریائے فرات میں ڈال دیا جائے۔ عزیزان گرامی، ایک محب اہل بیت دونوں سروں کو لے کر جیسے ہی فرات میں لے کر گیا، سروں کو فرات میں ڈالنا تھا کہ ڈوبے ہوئے جسم ارے سطح آب پر ظاہر ہو گئے، ارے اپنے سر سے لگ کر دونوں اسی فرات میں ڈوبے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما، الا لعنۃ اللہ وعلی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا۔ محمد ابن مسلم ناقل، یہ ان کا روضہ ہے، جناب مسلم ناقل کے فرزند، اور اسی کے کنارے جو ہے ابراہیم ابن مسلم۔
चल भाई पीछे की 5 सीट। हाँ 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 सलमान बिन फारसी Allah jawab Allah abi चलो चलो थोड़ा साइड पे हो जाओ कैमरा अबे जवाब। ले लो तू ज़ाहिरीन मोहतरम, अभी हम लोग जिस मकाम पर इस जगह पर ज़ियारत करने के लिए आए हैं, इस जगह को जो है मदाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवाज़ आ रही है? और यहाँ आप लोग अंदर जाएंगे, 4 कब्रें हैं, चारों की आप लोग ज़ियारत कीजिएगा। पहला जो ज़री नज़र आ रहा है ये जनाब सलमान फ़ारसी, सलमान मोहम्मदी, कि जो जिनका ताल्लुक़ जो है सरज़मीन ईरान से था। और जैसे कि इनके बारे में बयान किया जाता है, जब ये छोटे थे सलमान फ़ारसी, जब ये अपने घर से निकले और जब इनका गुज़र जो है एक चर्च के पास से हुआ, इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम अभी आए नहीं थे, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अभी पैगम्बर इस्लाम इस दुनिया में आए नहीं। तो जब इनका गुज़र उस चर्च के पास से हुआ, वहाँ पर वो गए, उन्होंने वहाँ के लोगों को देखा किस तरीके से वो इबादत करे, तो उनको अच्छा लगा। फिर उन्होंने उसी मज़हब को इख्तियार कर लिया और उसी तरीके से वहाँ जो है वो उसी तरीके से इबादत करने लगे। लेकिन उनके जहन में, उनके दिल में एक हमेशा जो है एक सोच रहा करता कि मैं असल मज़हब तक पहुँचूँ, रिसर्च करते करते वहाँ तक पहुँचूँ। धीरे धीरे फिर वो बड़े होते गए, फिर वहाँ से जो है सीरिया चले गए। सीरिया गए, वहाँ जो सबसे बड़ा पादरी था उनसे वहाँ मुलाकात हुई, और जब वहाँ उसने कुछ चीज़ों को देखा कि पादरी जो है लोगों से जो है पैसे तो ले रहा है लेकिन गरीबों में तकसीम नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ों उन्होंने देखा कि जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे अय्याम गुज़रते गए, और जो आखिरी पादरी था जब उसका इंतकाल हुआ तो उसने बताया कि देखो सही दीन जो है तुमको मदीने में मिलेगा, वहाँ जाना, अरब की सरज़मीन पर जाना, वहाँ जो अल्लाह का रसूल जो आने वाला है, यहाँ से सफ़र करके वहाँ चले जाना और उनसे मुलाकात करना, और ये उनकी अलामतें हैं, वहाँ पहुँच जाना तो आपको जो सारी चीज़ें जो हैं वहीं से पता चल जाएगा। अब जनाब सलमान फ़ारसी सीरिया से अपने सफ़र को शुरू किया। जैसे ही अरब के सरज़मीन पर पहुँचे, वहाँ जो इनको ग़ुलाम बना लिया गया। कई दिन तक जो है वो वहाँ पर ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते रहे। फिर जब उनका मालिक उनको इधर उधर लेकर जाता था, और जब इन्हें पता चला कि पैगम्बर इस्लाम जो इस दुनिया में आ चुके हैं, तबलीग कर रहे हैं हर जगह पर, तो पैगम्बर इस्लाम से इनकी मुलाकात हुई। पैगम्बर इस्लाम को इन्होंने सलाम किया, पैगम्बर इस्लाम ने इनको सलाम का जवाब दिया। जब पैगम्बर इस्लाम एक दफ़ा रास्ते से गुज़र रहे थे और उन्होंने पैगम्बर इस्लाम के पीछे वो चलना शुरू कर दिया, तो पैगम्बर इस्लाम के पीछे से हवा का झोंका चला, हवा हट गई, तो उन्होंने मोहर नबूवत को देखा पीछे से।
تو یہ سمجھئے کہ یہی پیغمبر اسلام ہے، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور انہوں نے جو پادری تھا انہوں نے کچھ علامتیں بتائی تھی آخری محمد کی کہ وہ جو ہے صدقہ نہیں کھاتا ہے۔ تو جناب سلمان فارسی جو ہے کچھ کھجور لے کر گئے، پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا، تو پیغمبر اسلام نے نہیں کھایا۔ تو سلمان فارسی جو ہے سمجھ گئے کہ یہی جو ہے رسول خدا ہے۔ پھر اس کے بعد گفتگو ہونے لگی، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے جو ہے سلمان فارسی کا جو پہلے نام تھا روزبہان تھا، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ان کو غلامی سے آزاد کرایا، غلامی سے پیغمبر اسلام نے آزاد کرایا ان کو۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے ساتھ وہ بہت سارے جنگوں میں شرکت بھی کی۔ مولا علی کی بھی صحابی تھے، پیغمبر اسلام کے بھی صحابی تھے۔ غزوہ خندق کہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، جناب سلمان محمدی نے بتایا تھا کہ اس طریقے سے گڈھا کھودا جائے، اس لیے کہ یہ برابر زمین ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو سلمان فارسی کے ہی مشورے پر وہاں گڈھا کھودا گیا، اور وہ جنگ جو ہے فتح یاب ہوئی جناب سلمان فارسی سلمان محمدی کی۔ سلمان محمدی یہاں کیسے آئے؟ جیسے کہ یہاں کے بارے میں ملتا ہے خلیفہ ثانی کے دور میں جناب سلمان محمدی کو یہاں کا گورنر بنایا گیا۔ جب سلمان محمدی یہاں پر پہنچے تو اس زمانے میں بہت زیادہ چوری چماری، لوگ بہت زیادہ چوری کرتے تھے یہاں پر اس مدائن کی سرزمین پر، اور لوگ ڈرے ہوئے بھی تھے کہ اتنا جو ان کا سامان چوری ہو جاتا، پتہ نہیں کون لے کر چلا جاتا ہے۔ جب سلمان محمدی یہاں پہنچے ان کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے یہاں جو یہ قبیح فعل ہے لوگ انجام دے رہے ہیں، لوگوں کے مالوں کو چھینا جاتا ہے، گھر سے سامان چوری کر لیا جاتا ہے، تو سلمان محمدی نے تمام لوگوں کو اہل مدائن کو جمع کیا اور حکم جاری کیا کہ دیکھو آج سے کوئی چوری نہیں کرے گا، جو بھی چوری کرے گا میں جو رات کو کتوں کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن جو چور تھے وہ مذاق اڑانے لگے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی لوگ اپنے گھروں سے نکلے تو لوگوں نے دیکھا چاروں طرف لاشیں ہی لاش پڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف لاشیں ہی لاش، اس لیے کہ سلمان محمدی نے کہہ چکے تھے کہ آج سے جو بھی باہر نظر آیا رات میں تو میں کتوں کو چھوڑ دے رہا ہوں۔ پہلے انہوں نے سمجھا، لوگ مانے نہیں، لیکن جب دوسرے دن صبح کو لوگ اٹھے تو دیکھا جتنے بھی چور تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو سلمان محمدی کی وجہ سے اس سرزمین سے وہ قبیح فعل جو ہے یہاں سے ختم ہو گیا، اور تقریباً 250 سال کی ان کی زندگی تھی۔ سن 35 ہجری میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ مولا کائنات کہاں تھے؟ مدینے میں تھے۔ مدینے سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مدائن آئے، نماز جنازہ پڑھائی، اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیا، ملائکہ کے صفوف تھے نماز جنازہ میں، پھر اسی جگہ پر سلمان محمدی کو دفن کیا گیا۔ ان کی قبر مبارک یہاں موجود ہے۔ اسی طریقے سے حذیفہ یمانی جو رسول اللہ کے صحابی تھے اور ان منافقین کو خوب اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ جنہوں نے ایک رات رسول اسلام پر حملہ کیا تھا۔ سلمان محمدی کے بعد حذیفہ یمانی جو ہے یہاں کے گورنر مقرر ہوئے، اور کافی سال تک انہوں نے گورنری کی۔ پھر جب ان کا انتقال ہوا سن 36 ہجری میں ان کو بھی یہاں جو ہے دفن کیا گیا۔ اسی طریقے سے اور ایک قبر اندر موجود ہے امام محمد باقر کے ایک فرزند ہے طاہر ابن امام محمد باقر، ان کی قبر مبارک وہاں موجود ہے، ان کی بھی آپ لوگ زیارت کیجیے گا۔ اسی طریقے سے جابر ابن عبداللہ الانصاری، اس نام سے کون واقف نہیں ہے؟ جابر ابن عبداللہ الانصاری کہ جن کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے 7 معصومین کے زمانے کو درک کیا، 7 معصومین کے زمانے کو، اور امام حسین علیہ السلام کے سب سے پہلے زائر کون تھے؟ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ حدیث قصہ مشہور و معروف حدیث جس کے شروعات میں ہی بیان کیا جائے ان جابر ابن عبداللہ الانصاری، ان کے حدیث قصہ کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ الانصاری۔ وہ شخصیت کے مالک ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کے زمانے کو درک کیا، اور پیغمبر اسلامی نے ہی ان سے کہہ دیا کہ میرا یہ سلام جو ہے میرے فرزند تک پہنچانا۔ تو جناب جابر ضعیف ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اس کے باوجود انہوں نے پیغمبر اسلام کے سلام کو امام تک پہنچایا، اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود جناب جابر 40 کے موقع پر کربلا پہنچے۔ جب حدود کربلا میں داخل ہوئے تو اپنے آپ کو اونٹوں کے اوپر سے گرا دیا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچے، امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی۔
یہاں جو 2 قبریں موجود ہیں جناب جابر بن عبداللہ الانصاری اور اسی طریقے سے حذیفہ یمانی، ان کے قبر کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی قبر جو ہے، آپ اندر جائیں گے، تصویر لگی ہو، آپ تصویر دیکھ کے سمجھ جائیں گے، ان کی قبر پہلے یہاں نہیں تھی۔ کن کی قبر؟ جابر بن عبداللہ الانصاری اور حذیفہ یمانی، یہاں سے کافی دور دریائے فرات کے کنارے وہاں پر ان کی قبر مبارک موجود تھی، لیکن ان کے قبر کے پاس پانی آ گیا تھا۔ کسی آیت اللہ کے خواب میں آئے اور ان کے آنے کے بعد ان کو بشارت ہوئی کہ وہاں پہنچ جائیں، ان کی قبر جو خراب ہو رہی ہے۔ باقی پھر نجف سے تمام علماء کرام، کربلا کے علماء کرام وہاں پہنچے، یعنی ان کو دفن کیے ہوئے تقریباً 1000 سال کے اوپر ہو گیا تھا، لیکن جو لوگ وہاں پر موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ ان کو جیسے ہی نکالا گیا ان کا جسم بالکل اسی طریقے سے تر و تازہ تھا۔ پھر وہاں سے ان کے جنازے کو یہاں لایا گیا، حذیفہ یمانی اور جابر بن عبداللہ انصاری کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا۔ تو یہاں پر 4 قبریں ہیں، جناب سلمان محمدی، حذیفہ یمانی، جابر بن عبداللہ الانصاری اور طاہر ابن امام محمد باقر۔ آپ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیے، زیارت پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ خواب میں جو ہے پتہ چلا، خواب میں ان کو پتہ چلا، اور تو پھر وہ تمام علماء کو لے کر جو وہاں پہنچے اور ان کے جسم، ان کے قبر کو جسم کو وہاں سے نکالا۔ مرور اثر میں تقریباً 1300 سال کے اوپر، 1300 سال ہو چکے۔ ہاں، وکانا بین الحضور سید محمد الصدر، سید محمد الصدر بھی وہاں پر موجود تھے، شیخ جعفر، ابو تمن والعلامہ شیخ محمد رضا شبیبی، جتنے بھی نجفی اشرف کے علماء کرام سب وہاں پر پہنچے تھے۔ یعنی کہ 1300 سال ہونے کے باوجود وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو وہاں سے نکالا تو ان کا جسم جو بالکل اسی طریقے سے تر و تازہ تھا۔ پھر ان کو جو یہاں پر جو دفن کیا گیا، حذیفہ یمانی کو اور جابر بن عبداللہ انصاری کو، دونوں کو یہیں جو ہے دفن کیا گیا۔ یہ جو 2 تھے وہ اپنے جو امام کے جو، ہاں، وہ امام محمد باقر کے فرزند ہیں، طاہر ابن امام محمد باقر۔ وہ یہاں کے گورنر تھے؟ نہیں، وہ فرزند۔ ہاں، بیٹھو آسان ہوگی تو ادھر چلے جائیں گے۔ حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
يا خير المسلمين ويا خير وارزقنا وارزق عيالنا فضلك الواسع فإنك ذو الفضل العظيم. صل يا رب على محمد وآله أجمعين. الله. تكبيرة الإحرام وهي ركن أيضا. الآن هذا الأمر الثالث، قال القراءة وهي واجبة في الصلاة. الفرق بين الواجب والركن في الصلاة أن الركن مثل تكبيرة الإحرام، مثل النية، مثل हाँ आप الركوع، लोगों के साथ जाएंगे, आप लोग مثل एयरपोर्ट السجودين. जाएंगे. إذا बस के ऊपर रेलिंग रोज़ा मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। Gracias.